اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم شیخ راشد شفیق صاحب، یہ خاموش ہو جائے گا سارے دوست خاموش ہیں، بیچ میں بولے نا، اور یہ پنکھے اگر قریب کے بند کر سکتے ہیں تو کر دیں یار، 10-15 منٹ کے لیے تھوڑا سا کیوں آواز صحیح نہیں آ رہی۔ نہایت ہی قابل احترام شیخ راشد شفیق صاحب ایم این اے، انتہائی قابل احترام سمیع البلو صاحب ایم پی اے، انتہائی محترم فرح آغا صاحبہ ایم پی اے، انتہائی قابل احترام پی ٹی آئی کی بزرگ خاتون لیڈر جنہوں نے اپنی ساری بڑھاپا عمران خان صاحب کے نظریے کے حوالے کیا، محترمہ یاسمین فاروقی صاحبہ، یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، پی پی 17 کے کارکنان، کور کمیٹی کے ممبران، سب کو میری طرف سے سلام۔ آج یہاں پر پی پی 17 کے یہ سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں خواتین، سینکڑوں حضرات کہ جن کا اللہ پہ ایمان ہے، جن کا آقا نامدار احمد مجتبیٰ سرور کونین، محسن انسانیت، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، کہ جنہوں نے یہ سوچ پیش کی تھی کہ میں انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہوں۔ آج یہاں پر بیٹھنے والے اس حق چار یار کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جنہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی کے اندر لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ آج یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ مولا علی کو ماننے والے ہیں، کہ جو ہمارا نعرہ ہے کہ جیو علی کی طرح، شہید ہو حسین کی طرح۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ سیدنا حضرت عمر فاروق کو ماننے والے ہیں، جن کا یہ قول تھا کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ مولانا محمد علی جوہر کو چاہنے اور ماننے والے ہیں، جس نے کہا تھا کہ میں ایک آزاد ملک کے اندر مرنا پسند کروں گا، لیکن ایک غلام ملک کے اندر جینا پسند نہیں کروں گا۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ نقاش پاکستان چودھری رحمت علی کو ماننے والے ہیں، جس نے پاکستان کے اندر اور دیار غیر کے اندر بیٹھ کے بر صغیر کے مسلمانوں کی جنگ لڑی تھی۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ علامہ اقبال کی اس جذبہ حریت کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو آزادی کا پیغام دیا تھا، آزادی کی روح پھونکی تھی۔ اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ قائد عوام، پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے لیڈر اس عمران خان کو ماننے والے ہیں، جن کا یہ نعرہ ہے، اس عمران خان کو ماننے والے ہیں جس نے پوری دنیا کے اندر یہ کہا، دنیا والوں جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو 150 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ اس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا۔ آج یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ اس عمران خان کو ماننے والے ہیں جس کی صوبائی کیبنٹ نے آخری جو مارچ کے مہینے میں فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب کے اندر، یار خاموش ہو جائے یار سارے، ایک منٹ میری ساروں سے گزارش ہے، خواتین و حضرات سے خاموشی سے سنیں، کوئی بولے نہ بیچ میں۔ اس عمران خان کو ماننے والے ہیں
جس کی صوبائی کیبنٹ نے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی قیادت میں مارچ کے مہینے میں یہ منظور کیا تھا کہ آئندہ پنجاب کے اندر کوئی شادی ہوگی تو میاں اور بیوی دونوں ختم نبوت کا اعلان اور اپنے آپ کو خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا اقرار کریں گے۔ یہ اس عمران خان کو ماننے والے ہیں جس عمران خان نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت، پاکستان کی وقار، پاکستان کی ڈگنیٹی، پاکستان کی ہمت، پاکستان کے ولولے کو اجاگر کیا تھا۔ جناب والا، یہاں پر پی پی 17 کے علاوہ ایک بندہ بھی یہاں پر پی پی 17 سے باہر نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ پی پی 17 کے ایکٹیو کارکن ہیں جو پچھلے 4 سال سے میرے سیکریٹریٹ، میرا پبلک سیکریٹریٹ جس کو میں کہتا ہوں آستانہ عالیہ چوہان شریف، یہاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں سے پورے راول پنڈی کی عوام اللہ پاک کے کرم سے اپنے تھانہ، کچہری، تحصیل، پٹوار، وعدہ، کاٹا، ہر قسم کی جو مسائل ہوتے ہیں یہاں سے ان کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ وہ پی پی 17 کی عوام ہے، کارکنان ہے، جس پی پی 17 کے اندر پچھلے 4 سالوں کے اندر 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں، اور 1 ارب کے ترقیاتی کام آج سے 10 دن پہلے منظور ہوئے ہیں۔ یہاں پر پی پی 17 کے وہ کارکنان بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے 6.5 مہینے میں حقیقی آزادی کی جنگ میں کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ریلی، کوئی پروسیشن، کوئی مار، کوئی دھاڑ، ایسا کوئی موقع نہیں تھا جس میں پی پی 17 کے یہ سینکڑوں کارکنان عمران خان صاحب کی کال پہ وہاں موجود نہیں تھے۔ آخری کال فیض آباد کی تھی، اس فیض آباد کے ایونٹ کے اندر بھی 60% سے زائد پی پی 17 کے یہ جانے تھے، پی ٹی آئی کے اور عمران خان کو ماننے والے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ ہم جمع ہوئے ہیں، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی۔ لانگ مارچ کی کال کیوں دی؟ کیا عمران خان صاحب قاسم کو، اپنے بیٹے کو مستقبل کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب اپنے بیٹے سلیمان کو مستقبل کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے خاندان کے کوئی 15، 20 یا 30 افراد، بیٹے، بیٹیاں، دد پوترے، کزن، جوائی، پرجائی، ہرجائی، سارے، کیا ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں عمران خان صاحب کی جن کو وہ معاف کروانے کے لیے این آر او لینا چاہتے ہیں؟ کیا اس مقصد کے لیے لانگ مارچ ہے؟ یہ لانگ مارچ، لوگ پوچھتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر میرے صحافی دوست یا ٹاک شوز کے اندر کہ یہ لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ مولانا محمد علی جوہر کا، جو میں نے ایک فقرہ آپ کو ابھی اپنی ابتدائی میں تقریر کے اندر بتایا، مولانا محمد علی جوہر وہ حریت پسند لیڈر تھا برِ صغیر کا۔ اس نے کہا میں ایک آزاد ملک کے اندر مرنا پسند کروں گا لیکن غلام ملک کے اندر جینا پسند نہیں کروں گا۔ ہم یہاں پر عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کے حوالے سے، جو لانگ مارچ پاکستان کو کالے انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے رکھا گیا ہے، جو لانگ مارچ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوری روایات کو پروان چڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، جو لانگ مارچ پاکستان کے اندر بیرونی طاقتوں کے اشاروں سے بننے والی حکومتوں کا رستہ روکنے کے لیے رکھا گیا ہے، جو لانگ مارچ پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتوں کی سازشوں کا رستہ روکنے کے لیے رکھا گیا ہے، جو لانگ مارچ پاکستان کے اندر ریڑھی والے، چھابڑی والے کو مہنگائی کے شکنجے سے نکالنے کے لیے رکھا گیا ہے، جو لانگ مارچ پاکستان کے اندر غریب سے لے کے مڈل کلاس سے لے کے امیر کلاس، جن کی زندگیاں بھی اجیرن، جن کا جینا بھی اجیرن، جن کا مرنا بھی اجیرن ہو چکا ہے، اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ لانگ مارچ پاکستان کے اندر پاکستان کی عزت اور وقار کو اور پاکستان کی غیرت کو اجاگر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آج اس ورکرز کنونشن کے اندر ہم یہ اعادہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے والے دن جب لانگ مارچ راول پنڈی کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ یہ راول پنڈی کی مائیں، بہنیں،
بیٹیاں، جوان اور بزرگ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے مری روڈ کے اوپر ہوں گے اور اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف گامزن ہوں گے، پرامن طریقے سے، پرامن طریقے سے۔ کسی قسم کا کوئی مار دھاڑ کا پروگرام نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈنڈے سوٹے کا پروگرام نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ کا پروگرام نہیں۔ ہمارا پروگرام پرامن ہے، ہمارا پروگرام پرامن ہے اور انشاءاللہ پرامن رہے گا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس امپورٹڈ حکومت کو چلانے والے اور بچانے والے وہ جب تک الیکشن کی جناب ڈیٹ نہیں دیں گے اس وقت تک انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد موجود رہیں گے۔ اور میں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے واقعتاً ثابت کیا پچھلے 6.5 مہینوں میں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، وہ شیر دل نوجوانوں کا شاہی صرف قائد عمران خان، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا حق ہے ہمارا کہ ہم اس کو خراج تحسین پیش کریں۔ اس کے خلاف 28 پرچے ہوئے، اس کو نااہل کرنے کی کوشش ہوئی، اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، اس کے اوپر حملے ہوئے، اس کے خلاف سازشیں ہوئی، لیکن وہ پاکستان سے نہیں بھاگا، وہ پاکستان سے نہیں بھاگا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا لیڈر بھی ہے، ایک ایسا گیدڑ بھی ہے، سلطان مفرور، اس کی بات سنیں۔ وہ 50 روپے کے اشٹام پہ اپنے بھائی سلطان مجبور اس کی چھوٹی کے اوپر باہر چلا گیا، بھاگ گیا۔ بھاگنے سے پہلے اس نے اپنا چہرہ ایسا بنایا ہوا تھا جیسے موت کا فرشتہ رجسٹر لے کے اس کے پیچھے ہے اس کا کھاتہ پر کرنے کے لیے۔ لیکن ساری دنیا نے دیکھا جب وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا اتنی تیز تے گلیری تے لومڑی بھی نہیں نسدی جتنی تیزی سے وہ جہاز پہ چڑھا تھا، اور چڑھنے کے بعد باہر چلا گیا۔ 3 سال سے باہر ہے بزدل انسان، لیکن جو اصل لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، وہاں سے بیٹھ کے سارا دن پڑھ کے مارتا ہے ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ اس سے بڑا لطیفہ کیا ہے، یہاں پر ہزاروں گدھے پاکستان کے اندر اس کی اس بات کے اوپر کہتے ہیں جیو شیرا۔ وہ گیدڑ باہر بھاگ کے کہتا ہے میں بھاگنے والا نہیں، اس سے بڑے بیوقوف اور لکوت یہاں پر کہتے ہیں جیو شیرا۔ جناب عمران خان یہاں سے بھاگا نہیں، 6.5 مہینے سے ادھر ہے، سینہ تان کے ادھر ہے، پورے حوصلے سے ادھر ہے، دن کی روشنی میں ادھر ہے، چاند کی توانائی میں ادھر ہے، ہانکیں پکارے ادھر ہے، ڈنکے کی چوٹ میں ادھر ہے، سینہ تان کے پاکستان کا جھنڈا لے کے دنیا کی اور پاکستان کی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کے مولانا محمد علی جوہر کا مشن لے کے چلا ہوا ہے، علامہ اقبال کا مشن لے کے چلا ہوا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن لے کے چلا ہوا ہے، اور وہ سیدنا حضرت عمر فاروق کا مشن لے کے چلا ہے کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا ہے، کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس کو غلام بنائے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا مشن۔ اس مشن کو لے کر انشاءاللہ آج کے اس ورکرز کنونشن میں ایک تو میں نے آپ سب دوستوں کو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ پی 17 کے کارکنان نے میری اس ریکویسٹ اور کال کے اوپر یہاں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور سارے کارکنان ہیں، سارے جو پچھلے 5, 10, 15, 20 سال سے دامے درمے سخنے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ابتدا کی ہے، پورے پنڈی میں ابھی کوئی ورکرز کنونشن نہیں ہوا،
پورے مری روڈ کے اوپر پچھلے 6 دن سے اللہ پاک کے کرم سے ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے. ماہی آوے گا تے پھلا نال ترتی سے جاوانگی والا ماحول ہے. اور ادھر سے ماحول بنا ہے جنج ٹر پئی واجی انال میں لڑیاں پاواں. ادھر سے وہ جنج چلی ہے, ادھر سے ہم انتظار کر رہے ہیں ماہی آوے گا تے پھلا نال ترتی سے جاوانگے اور انشاءاللہ سجائیں گے ماہی کے لیے, کیونکہ ماہی بڑا سوڑا ہے, ماہی پاکستان دا ہیرو ہے. اب میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے سب سے پہلے تو جمعے والے دن جو پالیسی جو اسٹریٹجی ہمیں 2 دن پہلے مل جائے گی, انشاءاللہ پی پی 17 کی عوام پمپوں والے چوک سے بالکل اپوزٹ مری روڈ پہ جو پرانا رحمان آباد اور چاندنی چوک کے درمیان سٹاپ ہے, وہاں پر ہمارا کل بڑا ہیوج لیول کا کیمپ لگ جائے گا. پہلے ہمارے کیمپ 3 لگے ہوئے ہیں پچھلے 6 دنوں سے, لیکن وہ سینٹرلائزڈ کیمپ ہوگا جو کل لگ جائے گا. وہاں پہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ سب دوست وہاں پہ آئیں گے. جلوس انشاءاللہ ہمارا حبیب بینک صادقہ آباد میں آرگنائز ہوگا. سارے دوست وہاں پر آئیں گے, آپ کو ٹائم کا بتا دیا جائے گا جیسے ہی ہمیں اوپر سے پالیسی آئے گی. ہر ورکر نے اپنے ساتھ 40 50 100 بندہ لے کر, ہر ورکر نے, لیڈر نہیں, ہر ورکر نے, آپ نے جناب اس جلوس کے اندر صادقہ آباد حبیب بینک میں آپ کو پورا اسکیجول مل جائے گا. وہاں سے ہم انشاءاللہ اپنے مین کیمپ کے اندر پہنچیں گے اور وہاں پر ہم انشاءاللہ استقبال کریں گے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب کا. اور اس کے لیے اب جو اگلے پچھلے 6 دن ہم نے ٹیمپو بنایا ہے پورے شہر کے اندر بھی اور اپنے حلقے کے اندر بھی, اگلے 4 دن اس اپنے جلوس کی جو صادقہ آباد حبیب بینک سے چلے گا اور اپنے استقبال کی قائد عمران خان صاحب کا جو مری روڈ پہ کرنا ہے. آپ سب نے تیاری کرنی ہے. میرا سیکریٹریٹ 24 گھنٹے کھلا ہے, عبید صاحب اور پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے. ساروں نے رابطے میں رہنا ہے, جھنڈے اویلیبل ہوں گے, بینرز پوسٹرز ہر چیز آپ کو انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. اور اگلے 3 دنوں میں مری روڈ کے اوپر مزید آپ کو انشاءاللہ ٹیمپو نظر آئے گا. وفاقی حکومت کی کچھ ایجنسیاں ہمارے ہولڈنگ بل بورڈ اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کی سازش کو ہم ناکام کریں گے. اور آخر میں صرف اتنا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگوں نے اگلے 4 دن چین سے نہیں بیٹھنا. اپنے گلی محلے میں جگہ جگہ آپ نے لوگوں کو جا کے راضی کرنا ہے, تیار کرنا ہے, اور ہر گلی سے جلوس نکلے گا, ہر گلی سے. پی پی 17 کی کوئی گلی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر 40 50 100 بندوں کا جلوس وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لے کے جو ہے وہ اپنے گھروں سے نہ نکل رہا ہو, اپنی گلی سے نہ نکل رہا ہو. یہ والا ماحول انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور اپنے قائد عمران خان کا پیغام آپ کو دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے وطن کے باسیوں, جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے, دوا تمہیں سماج دے. یہ راستے کے پیچ و خم بڑھو تو چوم لے قدم, ہر ایک گھڑی کا پیار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. یہ وقت کھو رہے ہو تم, یہ فصل بو رہے ہو تم, کسی کو کاٹنی بھی ہے, یہ آگ چاٹنی بھی ہے. حواس کس کو دے دیے, نہ اپنی نسل کے لیے تباہیاں ادھار لو. یہ معاشرہ سدھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو, یہ معاشرہ سدھار لو. تو سارے دوست دعا کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ, ہم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑنے نکلے ہیں, ہمیں کامیاب و کامران فرما. اے اللہ, راولپنڈی کے شہریوں کو, راولپنڈی کی عوام کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اور ہمیں انہیں اپنے گھروں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اگلے 4 دن پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دن رات ایک کر کے ہمیں اس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।